موضوعاتی مطالعہ عائلی زندگی کی اہمیت۔ یہ اس سوال کا جواب بھی بنتا ہے، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، ملے ہوئے۔ انسانی تمدن تہذیب کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی۔ اس کی بقا باقی رکھنا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے، قائم کرنا۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی، سماج، جز حصہ، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں، مشکلات پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسی مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ HIV ایڈز بیماریوں کے نام، مہلک، ہلاک کرنے والے امراض، بیماریاں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے۔ شیرازہ بندی اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جوڑ کے رکھنا، اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ انتشار، اختلاف۔ آگے جو ہم پڑھیں گے، یہ سوال نمبر 2، خاندانی نظام زندگی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب بھی بنتا ہے۔ جواب: زوجین کا باہمی تعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، یعنی چار دیواری کے اندر آ کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار، حصار مل جاتا ہے، حصار، پناہ گاہ۔ ہر ایک دوسرے کے شریک، رنج و راحت، غم اور خوشی میں شامل، بے لوث، بے غرض، غم گسار، غم خوار، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مدد کرنے والے۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سکون، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان، ابھار، اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف، مزہ اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، انتہا کو، جب گھر کے آنگن میں، صحن میں پھولوں جیسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی آپس میں زم زم موج زن ہوتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی نسل کی بقا اور اس کی افزائش، باقی رہنا اور پھیلنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، غرض۔ اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے، فطرت، قدرت جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے، پاکیزہ، مقدس۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو معاشرہ کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے، اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام، مضبوطی اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے ازواجاً، جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرح سے جبلت کی تسکین کا باعث ہے، فطرت کی
اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر روحانی، دینی شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ شاہراہ حیات زندگی کا راستہ اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، غم میں شریک ہونے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ، عادلانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں، رواج کے مطابق، عادت کے مطابق۔ زوجین کے حقوق و فرائض، یہ سوال کا جواب بھی ہے، زوجین کے ایک دوسروں پر کیا حقوق ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت، نان نفقہ، کفالت کا ترجمہ کیا گیا ہے نان نفقہ، یعنی کھانا پینا، رہائش اور لباس، ضروریات زندگی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے، انتظام کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم، مہر مرد اور عورت جب آپس میں نکاح کرتے ہیں، کچھ رقم مرد کے ذمہ عورت کے لیے لازم ہوتی ہے نکاح کی وجہ سے، اسے مہر کہتے ہیں۔ یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت میں رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ رویہ، سلوک، وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ وراثت ترکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار، حافظات للغیب، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، تاہم پڑھی لکھی اور ہنر مند فنکار خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں۔ مگر ہمارے ملک کے اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں۔ معلومات، بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، افشا ظاہر کرنا، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کے اموال اور اشیاء، اموال مال کی جمع، اشیاء شے کی جمع، چیزوں کے معنی میں، ساتھ ساتھ اس کے آبرو، عزت اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے، اولاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینار نور ہے، روشنی کا مینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، خوشی، اور اسے حکم دے تو اطاعت کرے، مانے، اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں، اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ اولاد کے حقوق و فرائض، یہ سوال کا بھی جواب ہے۔ اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانیں؟ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ والدین کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کریں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ، نیک اولاد، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہوتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، پورا کریں، ان سے رحمت، محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی سے، محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں ڈانٹو، وَقُل لَّهُمَا، اور ان دونوں سے
بات کرو قولا کریما نرمی کے ساتھ، واخفض لہما اور جھکائے رکھو ان دونوں کے لیے جناح الذل من الرحمہ رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازوں کو، وقل رب ارحمہما اور تم دعا مانگو اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا جیسے انہوں نے میری بچپن میں میری تربیت کی مجھے پالا۔ ترجمہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو، رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جزاک اللہ۔